السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمی کمین پڑیں گے تو ہمارے جوتے کون سی دے کرے گا۔ 15 سالہ شاہد نے جب چودھری صاحب سے شہر جا کر پڑھنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے جوتے کی ٹھوکر مار کر طنزیہ لہجے میں کہا تھا، مگر شاہد کی ماں نے اگلے دن ہی اپنے سونے کی بالیاں اس کے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے اسے شہر روانہ کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، اس دوران وہ بس 2 سال بعد ماں کی موت پر گاؤں آیا تھا۔ چودھری نواز نے ڈی سی کی دعوت کا خوب اہتمام کیا تاکہ لاڈلے اور نکمے بیٹے کی نوکری کی بات کر سکے، مگر سرکاری گاڑی سے اترتے ڈی سی پر نظر پڑتے ہی وہ لڑکھڑا گیا، کیونکہ پنجاب کے ایک انتہائی دور دراز اور پسماندہ گاؤں میں جہاں غربت، افلاس اور مجبوری نے ہر غریب کسان اور مزدور کے ماتھے پر اپنی غلامی کی مہر ثبت کر رکھی تھی، وہاں چودھری نواز کی عالی شان اور قلعہ نما حویلی کسی فرعون کے محل کی طرح سینہ تانے کھڑی تھی۔ یہ حویلی محض اینٹوں اور پتھروں کی ایک بے جان عمارت نہیں تھی، بلکہ اس پورے علاقے پر چودھری کے جابرانہ تسلط، ظلم، جبر اور بے پناہ طاقت کی ایک جیتی جاگتی اور خوفناک علامت تھی۔ چودھری نواز ایک انتہائی مغرور، متکبر اور ظالم شخص تھا، جس کی وسیع اور عریض زمینوں پر گاؤں کے سینکڑوں حاری اور مزارع دن رات اپنا خون پسینہ ایک کرتے تھے، اپنا سکھ چین قربان کرتے تھے، مگر بدلے میں انہیں صرف 2 وقت کی روکھی سوکھی روٹی اور چودھری کی غلیظ گالیاں اور کوڑے ہی نصیب ہوتے تھے۔ چودھری نواز کی خاندانی زندگی اور اس کا گھر بھی اس کی ظالمانہ فطرت کا ہی ایک بھیانک عکس تھا۔ اس کی بیوی رخسانہ ایک بہت بڑے اور بااثر ذمہ دار کی بیٹی تھی، جس نے اپنی دولت اور خاندانی رعب کے بل بوتے پر پوری حویلی پر اپنا قبضہ جما رکھا تھا، اور اس سے چودھری کا ایک بیٹا کامران تھا، جو بے حد لاڈلا، ضدی، مغرور اور پڑھائی لکھائی سے کوسوں دور بھاگنے والا آوارہ لڑکا تھا۔ چودھری کی اس حویلی کے ایک انتہائی پسماندہ، خستہ حال، تاریک حصے میں ایک غریب کمی خاندان آباد تھا، جو نسل در نسل اس حویلی کے جانوروں اور ان کے جوتوں کی دیکھ بھال کرتا آ رہا تھا۔ اس خاندان کا سربراہ دین محمد، جو کہ ایک غریب مزدور اور کمی تھا، وہ کئی سال پہلے چودھری کے کھیتوں میں بگار کاٹتے ہوئے ایک موذی بیماری کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، اور اپنے پیچھے اپنی بیوہ سکینہ اور ایک 15 سالہ کم سن بیٹے شاہد کو چھوڑ گیا تھا۔ سکینہ ایک انتہائی غریب اور بے سہارا عورت تھی، جو اپنے شوہر کی موت کے بعد حویلی کے تمام غلیظ اور بھاری کام کرنے پر مجبور تھی۔ وہ دن رات مشقت کرتی، لیکن پھر بھی اسے اور اس کے بیٹے کو پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ شاہد کی عمر بمشکل 15 سال تھی، اور وہ ایک انتہائی ذہین، ہونہار اور محنتی لڑکا تھا، جو صبح منہ اندھیرے جاگ کر حویلی کے تمام جانوروں کا چارہ ڈالتا، گوبر اٹھاتا، صحن کی لمبی چوڑی صفائی کرتا، اور پھر چودھری کے مغرور بیٹے کامران کے جوتے پالش کرنے سے لے کر اس کے بستر بچھانے، اس کے پاؤں دبانے تک تمام کام ایک خاموش اور بے بس خدمتگار کی طرح سر انجام دیتا تھا۔ شاہد کے اندر علم حاصل کرنے کی ایک شدید اور نہ بجھنے والی پیاس تھی۔ جب وہ حویلی کے قریب واقع کچے اسکول کے غریب بچوں کو کتابیں اٹھائے جاتے دیکھتا تو اس کا دل شدت سے مچلنے لگتا کہ وہ بھی ان کی طرح پڑھے لکھے اور ایک باعزت انسان بنے، لیکن اس کی یہ معصوم خواہش اس تاریک حویلی کی اونچی اور مضبوط دیواروں کے اندر اور اس کمی ہونے کے تانے تلے کہیں گھٹ کر رہ جاتی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو جب سارا گاؤں سو جاتا تو مٹی کے دیے کی مدھم اور کانپتی ہوئی روشنی میں پرانی اور پھٹی ہوئی کتابیں جو اسے کہیں سے مانگ تانگ کر مل جاتی پڑھنے کی ناکام کوشش کرتا، اور اس کی بوڑھی اور بیمار ماں سکینہ دور ایک کونے میں بیٹھی اپنے بیٹے کی اس لگن اور مجبوری کو دیکھ کر خاموشی سے اپنے آنسو بہاتی رہتی۔ سکینہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا اس ذلت بھری زندگی کے لیے پیدا نہیں ہوا، اور اس کے اندر ایک بہت بڑا اور کامیاب انسان بننے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے، مگر وہ چودھری کے وحشتناک خوف اور اپنی کمی ہونے کی اس ذلت کے سامنے مکمل طور پر مجبور اور لاچار تھی۔ شاہد کا حساس دل روز بروز اس غلامی کی زندگی میں اکتا رہا تھا، اور وہ بھی کسی بھی طرح اس قید خانے کی زنجیریں توڑ کر شہر کے بڑے تعلیمی اداروں میں جا کر اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتا تھا۔ ایک روز جب موسم انتہائی گرم تھا، سورج آگ برسا رہا تھا اور ہوائیں کسی بھٹی کی طرح تپ رہی تھی، چودھری نواز حویلی کے بڑے اور سایہ دار صحن میں اپنی آرام دہ چارپائی پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا، اور اس کے مظاہرے خوف سے کانپتے ہوئے اس کے پاؤں دبا رہے تھے۔ شاہد نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور ہمت کر کے اس کے پاس گیا، اور انتہائی ادب اور لرزتی ہوئی آواز میں اس سے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ وہ اسے شہر جا کر مزید تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دے دے اور اسے حویلی کے کاموں سے آزاد کر دے، کیونکہ وہ پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتا ہے اور اپنی ماں کی زندگی کو اس تاریکی سے نکالنا چاہتا ہے۔ شاہد کی یہ معصوم بات سنتے ہی چودھری نواز کا رنگ غصے اور تکبر سے سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے حقے کی نہ ایک طرف زور سے پھینکی اور ایک انتہائی کرخت اور طنزیہ قہقہ لگایا، جس کی دہشتناک گونج پورے صحن میں پھیل گئی۔ چودھری نے انتہائی حقارت بھری نظروں سے اس غریب کمی کے بیٹے شاہد کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، اور پھر پوری طاقت سے اپنے پاؤں میں پہنے ہوئے بھاری چرمی جوتے کی ایک زوردار
ٹھوکر شاہد کے کمزور سینے پر ماری، جس سے وہ 15 سالہ دبلا پتلا لڑکا لڑکھڑا کر دور مٹی میں جا گرا۔ اس کے منہ سے خون نکل آیا۔ چودھری نے اپنی کڑکدار اور ظالمانہ آواز میں پورے مجمع کے سامنے انتہائی طنزیہ اور زہریلے لہجے میں کہا کہ کمی کمین پڑیں گے تو ہمارے جوتے کون سی دے کرے گا۔ اس کی اس دل خراش بات پر وہاں موجود رخسانہ اور کامران نے بھی زوردار کہکے لگائے اور شاہد کے غریب باپ اس کے پھٹے پرانے کپڑوں اور اس کے اوقات کا خوب مذاق اڑایا۔ چودھری نے چلا کر مزید کہا کہ تیری حیثیت صرف میرے دربار میں جھاڑو دینے اور میرے لاڈلے بیٹے کامران کی خدمت کرنے کی ہے۔ ایک کمی کا بیٹا کمی ہی رہے گا، اور اگر تو نے دوبارہ پڑھائی کا نام بھی اپنی زبان پر لیا تو میں تیری کھال کھنچوا کر اس میں بھس بھروا دوں گا۔ شاہد خاموشی سے زمین پر گرا اور اپنے آنسو ضبط کرتا رہا۔ اس کے سینے پر لگنے والے جوتے کی وہ ٹھوکر اس کے جسم سے زیادہ اس کی روح اور اس کی غیرت پر لگی تھی، جس نے اس کے اندر چھپے ہوئے ایک سوئے ہوئے اور خوفناک طوفان کو مکمل طور پر جگا دیا تھا۔ وہ وہاں سے چپ چاپ اٹھا اور سر جھکائے سیدھا اپنی ماں کی چھوٹی اور خستہ حال کوٹھری میں چلا گیا۔ سکینہ نے جب اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی اور اس کے سینے پر لگی چوٹ اور اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا بے پناہ اور گہرا دکھ محسوس کیا تو اس کا کلیجہ کٹ کر رہ گیا۔ اس نے فوراً شاہد کو اپنے سینے سے لگا لیا اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ شاہد نے روتے ہوئے اپنی ماں کو سارا واقعہ سنایا اور چودھری کے وہ زہریلے الفاظ دہرائے جو اس کے دل کو چھلنی کر چکے تھے۔ سکینہ جو کہ ایک ماں تھی اور جس نے اپنی پوری زندگی اس حویلی کے تاریک کونے میں ذلت سہتے ہوئے گزار دی تھی، اس نے اسی لمحے اپنے دل میں یہ اٹل فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس کمی ہونے کے تانے اور اس ذلت کے گڑھے میں ہرگز نہیں سڑنے دے گی اور اسے اس اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف ضرور بھیجے گی، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ رات کا گھپ اندھیرا چھا چکا تھا اور پوری حویلی گہری نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ سکینہ نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنی پرانی اور بوسیدہ صندوقچی کھولی اور اس کے اندر سے ایک چھوٹے سے کپڑے میں لپٹی ہوئی اپنی وہ اکلوتی نشانی نکالی جو اس کی بوڑھی ماں نے اسے اس کی شادی کے وقت روتے ہوئے پہنائی تھی۔ وہ نشانی خالص سونے کی 2 پرانی بالیاں تھیں جو سکینہ نے اپنی تمام تر غربت اور فاقوں کے باوجود آج تک کسی انتہائی مشکل وقت کے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے وہ بالیاں نکالی اور شاہد کے پاس آ کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیں۔ شاہد حیرت اور دکھ سے اپنی ماں کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھنے لگا۔ سکینہ نے روتے ہوئے انتہائی شفقت سے اس کا ماتھا چوما اور کہا کہ میرے بچے، تو صبح منہ اندھیرے ہی جہنم سے نکل جانا اور سیدھا شہر کا رخ کرنا، ان بالیوں کو بیچ کر اپنی پڑھائی کا خرچہ پورا کرنا، اور یاد رکھنا کہ تو نے چودھری کے اس دانے کو اپنی طاقت بنانا ہے اور اتنی محنت کرنی ہے کہ ایک دن یہ دنیا تیری کامیابی کو دیکھے اور چودھری کا غرور خاک میں مل جائے۔ شاہد نے اپنی ماں کے کھردرے ہاتھ چومے اور اس سے سسکیوں کے درمیان وعدہ کیا کہ وہ اس کی ان بالیوں کا قرض ضرور اتارے گا اور ایک دن باعزت اور باوقار انسان بن کر اس کے قدموں میں آ کر بیٹھے گا۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن نمودار ہونے سے بھی بہت پہلے، جب چاروں طرف ایک گہرا اور خوفناک سناٹا طاری تھا، شاہد نے اپنی ماں کو آخری بار گلے لگایا اور اپنے چھوٹے سے کپڑے کے تھیلے میں چند پرانے کپڑے اور کچھ سوکھی روٹیاں رکھ کر خاموشی سے حویلی کے پچھلے ٹوٹے ہوئے دروازے سے نکل کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاہد کا یہ سفر کسی صورت بھی آسان نہیں تھا۔ راستے کی طوالت، مسلسل بھوک، پیروں میں پڑنے والے چھالے اور انجانے شہر کا خوف اس کے قدموں کی زنجیر بننے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کے دماغ میں چودھری نواز کی وہ طنزیہ آواز، کمی کمین کا وہ طعنہ اور جوتے کی وہ ٹھوکر بار بار گونج رہی تھی جو اسے رکنے نہیں دے رہی تھی۔ کئی میل کا کٹھن سفر پیدل اور کچھ فاصلہ مانگ تانگ کر سواریوں پر طے کرنے کے بعد وہ بالآخر اس بڑے اور ہجوم والے شہر میں پہنچ گیا جہاں زندگی انتہائی تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ شہر کی اس چکا چوند اور اونچی عمارتوں کے درمیان شاہد خود کو انتہائی تنہا اور بے بس محسوس کر رہا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے سب سے پہلے ایک سونار کی دکان پر جا کر اپنی ماں کی وہ سونے کی بالیاں بیچی جس سے اسے کچھ رقم حاصل ہوئی جو اس کے ابتدائی اخراجات کے لیے کافی تھی۔ اس نے شہر کے ایک انتہائی پسماندہ اور گندے علاقے میں ایک چھوٹی سی اور سستی کوٹھری کرائے پر لی اور پھر شہر کے ایک سرکاری تعلیمی ادارے میں داخلہ لے لیا، لیکن صرف ان بالیوں کی رقم سے اس کا اور اس کی پڑھائی کا گزارا طویل عرصے تک ممکن نہیں تھا۔ اس لیے شاہد نے دن کے وقت تعلیم حاصل کرنے اور شام کے وقت محنت مزدوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ شام کو ایک مقامی چائے خانے پر جا کر لوگوں کے جھوٹے برتن دھوتا اور رات گئے تک وہاں فرش کی صفائی کرتا۔ چائے خانے کا مالک ایک سخت گیر اور بدتمیز انسان تھا جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر گالیاں دیتا، لیکن شاہد نے اپنی ماں کے آنسوں اور اپنے مقصد کی خاطر ہر ذلت کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ رات کو جب وہ تھک ہار کر اپنی اس تاریک اور سیلن زدہ کوٹھری میں لوٹتا تو سڑک کے کنارے لگے ہوئے بلب کی مدھم روشنی میں بیٹھ کر
اپنی کتابیں کھول لیتا اور رات کے پچھلے پہر تک اپنی پڑھائی میں مگن رہتا۔ اس کی زندگی ایک انتہائی کٹھن اور کڑے امتحان میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس سے اکثر کئی دن صرف ایک وقت کی سوکھی روٹی کھا کر گزارا کرنا پڑتا، اور کبھی تو وہ بھی نصیب نہ ہوتی۔ سردیوں کی یکبستہ راتوں میں اس کے پاس اوڑھنے کے لیے کوئی گرم لحاف نہیں ہوتا تھا، اور وہ پرانے اخباروں اور بوریوں میں لپٹ کر سردی کا مقابلہ کرتا۔ لیکن اس تمام تر جسمانی و ذہنی اذیت کے باوجود اس کے ارادے چٹان کی طرح مضبوط تھے، اور وہ اپنی جماعت میں ہمیشہ سب سے آگے رہتا، اور اس کے اساتذہ اس کی غیر معمولی ذہانت اور محنت کو دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ وقت اپنی تیز رفتاری سے گزرتا جا رہا تھا، اور شاہد دن رات ایک کر کے علم کی ان منزلوں کو طے کر رہا تھا جن تک پہنچنا اس جیسے غریب، کمی اور بے سہارا لڑکے کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ دوسری طرف گاؤں کی اس حویلی میں شاہد کے جانے کے بعد سکینہ کی زندگی مزید اجیرن اور عذاب بن چکی تھی۔ چودھری نواز اور اس کی بیوی رخسانہ نے شاہد کے بھاگنے کا سارا غصہ سکینہ پر نکالنا شروع کر دیا تھا۔ اس سے اب دن رات مزید مشقت کرنی پڑتی، اور اسے ملنے والا کھانا بھی کم کر دیا گیا تھا۔ سکینہ ہر وقت اپنے بیٹے کی یاد میں تڑپتی رہتی۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر گھنٹوں اس راستے کو تکتی رہتی جہاں سے اس کا بیٹا گیا تھا، اور اس کی آنکھوں کی بینائی مسلسل رونے اور انتظار کرنے کی وجہ سے کمزور پڑنے لگی تھی، اور اس کا جسم بیماریوں کا گڑھ بن چکا تھا۔ گاؤں میں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں تھا جو اس کی اس حالت کو سمجھ سکتا، اور چودھری نواز کو اتنی توفیق نہیں تھی کہ وہ اپنی اس غریب ملازمہ کا کوئی مناسب علاج کروا سکتا۔ اس کی نظر میں سکینہ کی حیثیت حویلی کے ایک بیمار اور ناکارہ جانور سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ شاہد کو شہر گئے ہوئے پورے 2 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ ان 2 سالوں میں اس نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی کڑے مقابلے کی امتحان کی تیاری بھی شروع کر دی تھی، جس کے بارے میں اس نے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی۔ وہ اپنی منزل کے انتہائی قریب پہنچ چکا تھا، لیکن دوسری جانب اس کی ماں سکینہ زندگی کی بازی ہار رہی تھی، اور اس کی حالت انتہائی تشویشناک ہو چکی تھی۔ اسے تیز بخار اور کھانسی نے گھیر لیا تھا، اور وہ بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ حویلی کی دوسری خادمائیں اسے ترس کھا کر تھوڑا بہت پانی یا روٹی دے جاتی، لیکن چودھری نواز یا اس کے لاڈلے بیٹے کامران نے کبھی بھول کر بھی اس کوٹھی کا رخ نہیں کیا جہاں موت آہستہ آہستہ اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ سکینہ آخری وقت میں بھی صرف شاہد کا نام لیتی اور اس کی شکل دیکھنے کے لیے تڑپتی رہی۔ اس کی زرد اور کمزور انگلیاں ہر وقت دروازے کی طرف اشارہ کرتی جیسے وہ کسی کو بلا رہی ہوں، مگر تقدیر کے فیصلے کچھ اور ہی تھے۔ ایک انتہائی سرد اور تاریک رات میں جب ہوائیں ماتم کر رہی تھی، سکینہ نے اپنی آخری ہچکی لی اور اپنے بیٹے کی راہ تکتے تکتے اس ظالم اور بے حس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کی موت کی خبر صبح حویلی میں اس وقت پھیلی جب ایک خادمہ نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کی۔ چودھری نواز کے ماتھے پر اس موت کی خبر سن کر ذرا بھی شکن نہیں آئی۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ اس کمی عورت کی لاش کو جلد از جلد دفنا دو تاکہ حویلی میں کوئی نحوست نہ پھیلے۔ گاؤں کے ایک ہمدرد اور پرانے مزارے نے جو شاہد سے دلی لگاؤ رکھتا تھا اور شہر کے کچھ لوگوں کو جانتا تھا، اس نے کسی نہ کسی طرح دوڑ دھوپ کر کے شہر میں شاہد تک یہ اندھوناک خبر پہنچانے کا بندوبست کیا۔ شاہد اس وقت اپنے ایک انتہائی اہم امتحان کی تیاریوں میں مصروف تھا جب اسے ایک قاصد نے آ کر اس کی ماں کی موت کی وہ دلخراش خبر سنائی۔ یہ خبر سنتے ہی شاہد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا جس نے اس کی تمام تر خوشیوں اور امیدوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس نے اپنے بال نوچے اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی روح کو اس کے جسم سے کھینچ لیا ہو۔ وہ اپنا سارا سامان وہیں چھوڑ کر دیوانہ وار گاؤں کی طرف بھاگا۔ اس کا سفر آنسوؤں، درد اور ایک نہ ختم ہونے والے پچھتاوے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ خود کو کوس رہا تھا کہ وہ کیوں اپنی ماں کو اس ظالم حویلی میں تنہا چھوڑ کر آیا۔ اس نے راستے کا وہ طویل فاصلہ کس اذیت اور مجبوری کے عالم میں طے کیا، یہ صرف اس کا دل ہی جانتا تھا۔ جب وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہوا تو اس کا دل اس کے سینے کی پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ وہ سیدھا حویلی کے اس پچھلے حصے کی طرف دوڑا جہاں اس کی ماں کی کوٹھی تھی۔ وہاں چند غریب عورتیں اور مزارے خاموشی سے سر جھکائے کھڑے تھے، اور کوٹھی کے وسط میں ایک چارپائی پر سکینہ کا بے جان اور ٹھنڈا جسم سفید چادر میں لپٹا ہوا رکھا تھا۔ شاہد لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس چارپائی کے پاس پہنچا اور چادر ہٹا کر اپنی ماں کا زرد اور پرسکون چہرہ دیکھا۔ اس کے ہونٹوں سے ایک دلدوز چیخ نکلی جو آسمان کا سینہ چیرتی ہوئی دور تک چلی گئی۔ وہ اپنی ماں کے قدموں میں گر گیا اور اس کے ٹھنڈے پاؤں کو چوم چوم کر معافیا مانگنے لگا۔ وہ اس کے لیے کوئی سکھ نہیں لا سکا اور اسے اس حال میں تنہا چھوڑ دیا۔ شاہد کے رونے اور تڑپنے کے مناظر نے وہاں موجود ہر پتھر دل انسان کو بھی رلا دیا،
لیکن چودھری نواز اور اس کا خاندان اپنی اس حویلی کے پرتعیش حصے میں بیٹھے اپنی روزمرہ کی باتوں میں مصروف رہے۔ انہوں نے ایک بار بھی آ کر اس غمزدہ لڑکی کو دلاسا دینے کی زحمت تک گوارا نہیں کی۔ شاہد نے اپنی ماں کی تدفین کے تمام مراحل انتہائی خاموشی اور ایک عجیب سے پتھریلے سکون کے ساتھ مکمل کیے۔ اس کی آنکھوں کے آنسو اب مکمل طور پر خشک ہو چکے تھے اور ان کی جگہ ایک ایسی سرد اور خوفناک چمک نے لے لی تھی جس میں صرف اور صرف انتقام اور کچھ کر گزرنے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ گاؤں کے اس خستہ حال اور ویران قبرستان میں جب وہ اپنی ماں کی کچی قبر پر آخری بار مٹی ڈال رہا تھا تو اس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے ایک انتہائی پختہ اور اٹل عہد کیا کہ وہ اس کچی مٹی اور اپنی ماں کی ان تمام اندیکھی قربانیوں کا قرض ضرور اتارے گا اور اس حویلی کے غرور کو اسی مٹی میں ملا کر دم لے گا۔ تدفین کے بعد وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس گاؤں یا اس منحوس حویلی میں نہیں رکا جہاں اس کی ماں نے اپنی زندگی کی آخری اور اذیت ناک سانسیں لی تھی۔ اس نے چودھری نواز یا اس کے کسی بھی حواری کی طرف مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور سیدھا شہر کی طرف اپنے اس پرانے اور کٹھن راستے پر دوبارہ چل پڑا۔ لیکن اس بار اس کے قدموں میں کوئی لڑکھڑاہٹ، کوئی خوف یا کوئی مجبوری نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا فولادی ارادہ تھا جسے دنیا کی کوئی طاقت توڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ شہر واپس پہنچتے ہی شاہد نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر ایک مشین کی طرح بنا لیا۔ اس نے اپنی وہ معمولی نوکری چھوڑ دی، اپنا سارا وقت، اپنی تمام تر توانائیاں اور اپنی روح کا ایک ایک قطرہ اپنی سالہ ترین پڑھائی اور اس خاص امتحان کی تیاری میں جھونک دیا جس کے بارے میں اس نے خواب دیکھا تھا۔ وہ دن رات کتب خانے کے ایک تاریک کونے میں بیٹھا ان موٹی موٹی کتابوں اور قانونی حوالوں کا مطالعہ کرتا رہتا جو اس ملک کی سب سے طاقتور اور بااثر افسران بننے کے لیے پڑھنا ضروری ہوتے ہیں۔ شاہد کا یہ سفر ایک انتہائی طویل اور صبر آزما امتحان تھا جہاں اسے ہر قدم پر بھوک، پیاس، سردی اور تھکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن جب بھی اس کی ہمت جواب دینے لگتی اسے چودھری نواز کا وہ طنزیہ کہہ کا کمی کمین کا طعنہ اور اس کے جوتے کی وہ ظالمانہ ٹھوکر یاد آ جاتی جو اس کے سینے پر لگی تھی، اور یہ یاد اس کے اندر ایک نئے اور کبھی نہ ختم ہونے والے طوفان کو جنم دیتی۔ وہ کئی راتیں سوئے بغیر گزار دیتا، اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے اور اس کا جسم کمزور ہو گیا تھا، لیکن اس کے دماغ کی تیزی اور اس کے علم کی پیاس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سالہ سال اس انتھک اور جان لیوا محنت اور مشقت کے بعد بالآخر وہ دن آ ہی گیا پورے ملک میں سالہ ترین اور مشکل ترین سرکاری امتحانات کے نتائج کا باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ اخبارات کے پہلے صفحات اور سرکاری فہرستوں میں سب سے اوپر ایک ایسے غریب اور گمنام لڑکے کا نام جگمگا رہا تھا جس نے پورے ملک میں سب سے زیادہ نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، اور وہ نام کسی اور کا نہیں بلکہ ایک غریب کمی کے بیٹے شاہد کا تھا۔ اس شاندار اور تاریخی کامیابی کے بعد شاہد کو حکومت کی طرف سے اعلیٰ ترین تربیت کے لیے ایک انتہائی نامور اور سخت گیر تربیتی ادارے میں بھیج دیا گیا جہاں اس نے مزید کئی سال تک نظم و ضبط، قانون کی بالادستی اور انتظامیہ امور کی انتہائی کڑی اور مشکل ترین تربیت حاصل کی۔ اب وہ پرانا کمزور اور سہمے ہوئے دل والا شاہد نہیں رہا تھا بلکہ اب وہ ایک انتہائی باروب، طاقتور اور قانون کی طاقت سے لیس ایک ایسا مضبوط انسان بن چکا تھا جس کی آنکھوں میں رعب اور جس کی آواز میں ایک ایسی فیصلہ کن گونج تھی جو بڑے بڑے مجرموں اور ظالموں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیتی تھی۔ اپنی اس طویل اور کٹھن تربیت کو انتہائی شاندار طریقے سے مکمل کرنے کے بعد حکومت نے اس کی بے پناہ قابلیت، اس کی غیر معمولی ایمانداری اور اس کی انتظامی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے اس ضلع کا نیا اور سب سے بڑا انتظامی افسر یعنی اعلیٰ ترین ڈی سی مقرر کر دیا۔ جہاں وہ ظالم گاؤں اور وہ مغرور حویلی واقع تھی، دوسری طرف ان تمام گزرے ہوئے سالوں میں گاؤں کے اندر چودھری نواز کے ظلم، اس کے غرور اور اس کی بے پناہ دولت میں مزید کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ اس نے غریب کسانوں کی زمینیں ہتھیا کر اپنی جاگیر کو مزید وسیع کر لیا تھا اور اس کا وہ لاڈلا اور نکما بیٹا کامران اب ایک انتہائی بگڑا ہوا، بدتمیز اور آوارہ جوان بن چکا تھا جس کا کام صرف گاؤں کے غریب لوگوں کو تنگ کرنا، ان کی عزتوں سے کھیلنا اور اپنے باپ کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے بے دردی کے ساتھ لوٹانا تھا۔ کامران نے پڑھائی لکھائی کا تو کبھی نام تک نہیں لیا تھا اور ہر وقت اپنے جیسے آوارہ دوستوں کے ساتھ مل کر حویلی کے چبوترے پر بیٹھ کر تاش کھیلتا یا تیتر اور بٹیر لڑانے کی فضول مشغلوں میں غرق رہتا۔ چودھری نواز کو اپنے اس نالائق بیٹے کی ان حرکتوں پر کوئی خاص شرمندگی نہیں تھی بلکہ وہ اپنے غرور میں یہ سمجھتا تھا کہ اس کے پاس اتنی زیادہ دولت، اتنے وسیع تعلقات ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو کسی بھی وقت کسی بھی بڑے سرکاری عہدے پر بٹھا سکتا ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن وقت اور حالات نے اچانک ایک نیا اور خطرناک موڑ لیا جب حکومت کی طرف سے ان کے ضلع میں زمینوں کی ملکیت اور پرانے ریکارڈ کی جانچ پڑتال کا ایک انتہائی سخت اور کڑا سلسلہ شروع ہو گیا اور ساتھ ہی محکموں میں نئی اور ایماندارانہ بھرتیوں کا ایک شفاف عمل بھی متعارف کروایا گیا۔ چودھری نواز کو جب یہ خبر ملی کہ ان کے ضلع کا پرانا اور بدعنوان افسر تبدیل ہو چکا ہے اور اس کی جگہ حکومت نے ایک انتہائی سخت گیر، ایماندار اور کسی کی سفارش نہ ماننے والا ایک نئے اور نوجوان افسر کو تعینات کیا ہے تو اس کے دل میں ایک انجانی سی گھبراہٹ پیدا ہوئی، کیونکہ اس کی بے شمار زمینوں کے کاغذات جعلی تھے اور اس نے کئی سرکاری رقبوں پر ناجائز اور غاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ چودھری کی سب سے بڑی اور اہم خواہش یہ تھی کہ وہ اس نئے آنے والے اور طاقتور ڈی سی کی خوشامد کر کے اسے بھاری رشوت یا لالچ دے کر اپنے اس نکمے اور آوارہ بیٹے کامران کے لیے کسی بڑے اور
بڑے اور منافع بخش سرکاری محکمے میں ایک اچھی اور مستقل نوکری کا بندوبست کر لے تاکہ اس کا مستقبل محفوظ ہو سکے اور سرکاری طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ان کے ظالمانہ اور خاندانی روب کو مزید بڑھا سکے۔ اسی غرور اور اسی ناپاک ارادے کے تحت چودھری نواز نے پورے گاؤں اور آس پاس کے تمام علاقوں میں یہ اعلان کروا دیا کہ وہ نئے آنے والے افسر کے اعزاز اپنی اس عالیشان حویلی کے وسیع و عریض اور ہرے بھرے صحن میں ایک ایسی عظیم و شان اور شاہانہ دعوت کا بے مثال اہتمام کر رہا ہے جس کی نظیر اس پورے ضلع کی تاریخ میں نہیں ملے گی۔ اس نے اپنے تمام غریب مزاروں کو حکم دیا کہ وہ دن رات ایک کر کے حویلی کی صفائی کریں، اسے رنگ و روغن سے چمکائیں اور مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے بہترین اور قیمتی قالین اور مخملی گدے بچھائیں۔ دعوت والے دن کی صبح سے ہی حویلی کے اندر اور باہر ایک عجیب سی چہل پہل اور ایک میلے کا سا سما تھا۔ چودھری نے شہر سے سب سے مہنگے اور نامور باورچی بلائے تھے جنہوں نے کئی درجن چولہوں پر طرح طرح کے شاہانہ پکوان، دیگیں، کڑھائیاں اور مختلف قسم کے لذیذ بھنے ہوئے گوشت تیار کرنا شروع کر دیے تھے جن کی اشتہا انگیز خوشبو سے پورا گاؤں مہک رہا تھا اور غریب بھوکے کسان دور کھڑے حسرت بھری نظروں سے اس پرتعیش تماشے کو دیکھ رہے تھے۔ چودھری نواز نے اس شاندار دعوت میں شرکت کے لیے علاقے کے تمام چھوٹے بڑے زمینداروں، سیاستدانوں اور بااثر افراد کو خصوصی طور پر مدعو کیا تھا جو سب کے سب انتہائی قیمتی اور چمکدار لباس پہنے حویلی کے اس سجے ہوئے پنڈال میں آ کر بیٹھ چکے تھے۔ چودھری نواز خود ایک انتہائی مہنگا اور ریشمی لباس پہنے، اپنے سر پر ترے والی پگڑی سجائے اور ہاتھ میں سونے کی مٹھ والی چھڑی پکڑے انتہائی غرور اور تکبر کے ساتھ مہمانوں کے درمیان گھوم رہا تھا اور اونچی آواز میں کہکے لگاتے ہوئے سب کو بتا رہا تھا کہ آج جب نیا افسر اس کے دربار میں آئے گا اور اس کے ہاتھوں سے نمک چکھے گا تو اس کا غلام بن جائے گا اور پھر وہ اپنے بیٹے کامران کے لیے جو بھی عہدہ مانگے گا وہ اسے فوراً مل جائے گا۔ کامران بھی اپنے باپ کے ساتھ سینہ تانے کھڑا تھا اور اپنے دوستوں کے سامنے اپنی جھوٹی طاقت اور اپنے شاندار مستقبل کی ڈینگیں مار رہا تھا۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا اور سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا جب اچانک گاؤں کی اس کچی اور دھول بھری سڑک پر ایک انتہائی تیز اور گرجدار شور ابھرا جس نے سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ دھول کے ایک بڑے بادل کو چیرتی ہوئی کئی چمکدار اور کالی سرکاری گاڑیاں جن پر نیلے اور لال رنگ کی بڑی روشنیاں لگی ہوئی تھیں ایک شاہانہ جاؤ جلال اور ایک ہیبت ناک قافلے کی صورت میں حویلی کے اس بڑے اور بھاری لوہے کے دروازے کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھیں۔ ان گاڑیوں کے آگے اور پیچھے قانون کے محافظوں کے درجنوں مسلح اور چوکنا اہلکار اپنی گاڑیوں پر سوار تھے جو مسلسل راستے کو صاف کروا رہے تھے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر پنڈال میں بیٹھے تمام مغرور زمیندار اور چودھری کے حواری خاموش ہو گئے اور ان پر ایک عجیب سا اور اندیکھا رعب طاری ہو گیا۔ چودھری نواز نے فوراً اپنے سر کی پگڑی کو سیدھا کیا، اپنے چہرے پر ایک انتہائی مکارانہ اور خوشامدانہ مسکراہٹ سجائی اور اپنے لاڈلے بیٹے کامران کا ہاتھ پکڑ کر انتہائی تیزی سے حویلی کے اس مرکزی دروازے کی طرف بڑھا تاکہ وہ خود آگے بڑھ کر اس نئے اور طاقتور افسر کا استقبال کر سکے اور اسے پھولوں کے ہار پہنا سکے۔ قافلے کی وہ سب سے بڑی کالی اور شیشوں والی سرکاری گاڑی حویلی کے دروازے کے بالکل سامنے آ کر انتہائی دبدبے کے ساتھ رکی۔ اس گاڑی کے رکتے ہی محافظوں کے کئی باوردی اور مسلح اہلکار بجلی کی سی تیزی سے نیچے اترے اور انہوں نے انتہائی مستعد اور پھرتی کے ساتھ گاڑی کے چاروں طرف ایک مضبوط گھیرا ڈال لیا اور ان میں سے ایک اہلکار نے آگے بڑھ کر انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اس کالی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ پنڈال میں موجود ہر شخص کی آنکھیں اور چودھری نواز کی سانسیں اس دروازے پر ٹک گئیں کہ اب اس میں سے وہ طاقتور انسان باہر نکلے گا جس کی مٹھی میں اس پورے ضلع اور ان کی جاگیروں کی تقدیر قید ہے۔ گاڑی کے اندر سے سب سے پہلے ایک انتہائی چمکدار اور کالے رنگ کا جوتا باہر آیا اور اس کے بعد ایک انتہائی وسیع، لمبے قد اور رعبدار شخصیت کا مالک نوجوان ایک انتہائی نفیس اور قیمتی لباس پہنے باہر نکلا۔ اس نوجوان افسر کے چہرے پر ایک ایسی سرد اور کاردار سنجیدگی تھی جو دیکھنے والے کے دل میں محبت کے تیر اتار دیتی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں پر لگے ہوئے سیاہ چشمے کو انتہائی دھیمے اور پروقار انداز میں اتارا اور اپنی گہری اور تیز نظروں سے اس عالیشان حویلی اور سامنے کھڑے ہوئے مجمع کا طاہرانہ جائزہ لیا۔ چودھری نواز نے اپنے ہاتھوں میں گلاب کے پھولوں کے بڑے بڑے خوشبودار ہار پکڑے ہوئے انتہائی خوش آمدانہ مسکراہٹ کے ساتھ آگے قدم بڑھایا تاکہ وہ اس نئے افسر کے گلے میں وہ ہار ڈال سکے، لیکن جیسے ہی چودھری نواز کی نظریں اس نوجوان افسر کے چہرے پر پڑیں تو اسے کچھ جانی پہچانی سی جھلک محسوس ہوئی، مگر وہ پہچان نہ سکا کیونکہ وہ 15 سالہ کمزور لڑکا اب ایک انتہائی طاقتور اور باروب نوجوان بن چکا تھا۔ چودھری نے جھک کر ہار پہنانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تو اس نوجوان افسر نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے روکا اور انتہائی گرجدار اور پرسکون آواز میں بولا، چودھری نواز، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں یا تمہاری آنکھوں پر ابھی بھی تکبر کی وہی پرانی پٹی بندھی ہوئی ہے؟ چودھری کا رنگ فاق ہو گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ افسر نے ایک قدم آگے بڑھایا اور پوری حویلی میں گونجنے والی آواز میں کہا، میں وہی شاہد ہوں، تمہارے اسی صحن میں جھاڑو دینے والے غریب کمی دین محمد کا بیٹا، شاہد جسے تم نے اسی مٹی پر کھڑے ہو کر جوتے کی ٹھوکر ماری تھی اور کہا تھا کہ کمی کمین پڑھیں گے تو ہمارے جوتے کون سی دے کرے گا۔ آج دیکھ لو چودھری، وہ کمی کا بیٹا پڑھ لکھ کر تمہارا حاکم بن کر تمہارے دروازے پر کھڑا ہے اور تم ایک کمی کے بیٹے کے گلے میں ہار ڈالنے کے لیے جھک رہے ہو۔
یہ الفاظ سنتے ہی چودھری نواز کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کے ہاتھوں کی گرفت مکمل طور پر ختم ہو گئی اور تمام پھولوں کے ہار اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پھسل کر زمین کی اسی مٹی پر گر گئے جس پر کبھی وہ جوتے کی ٹھوکر مارا کرتا تھا۔ چودھری نواز کا رنگ ایک ہی لمحے میں موت کی طرح زرد پڑ گیا، اس کی آنکھوں کی پتلیاں خوف اور شدید ترین صدمے کی وجہ سے پھیل گئیں اور اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا، اس کا دماغ اس منظر کو قبول کرنے سے مکمل طور پر انکاری تھا، لیکن حقیقت اس کے سامنے ایک پہاڑ کی طرح کھڑی تھی۔ وہ نوجوان اور طاقتور افسر جس کے استقبال کے لیے اس نے اپنی ساری دولت اور اپنا سارا غرور داؤ پر لگا دیا تھا، جس کے سامنے وہ اپنے نکمے بیٹے کی نوکری کے لیے جھکنے جا رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی سابقہ ملازمہ سکینہ اور کمی دین محمد کا خون شاہد تھا، جسے اس نے کمی کمین کہہ کر پڑھنے سے روکا تھا۔ شاہد کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ اور انتہائی طاقتور چمک تھی جس نے چودھری نواز کے غرور کی پوری طاقت کو ایک ہی لمحے میں زمین بوس کر دیا تھا۔ کامران جو اپنے باپ کے پیچھے کھڑا تھا، وہ شاہد کو اس شان و شوکت اور اس کے رعب کے ساتھ دیکھ کر خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگا اور اس کی ٹانگیں بری طرح کانپنے لگیں۔ چودھری نواز سے کوئی ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو پا رہا تھا، اس کی زبان اس کے تالو کے ساتھ چپک گئی تھی، اس کے گھٹنے اس کا بوجھ برداشت کرنے سے مکمل طور پر انکاری ہو چکے تھے اور تمام مہمانوں اور ان غریب مزاروں کے سامنے جن پر وہ عمر بھر ظلم کرتا رہا تھا، اچانک لڑکھڑا کر اپنے گھٹنوں کے بل اسی مٹی پر گر پڑا۔ زمین پر گرتے ہی چودھری نواز کا پورا وجود ایک شدید جھٹکے کی زد میں آ گیا اور اس کی دماغ کی رگیں اس صدمے اور ذلت کو برداشت نہ کر سکیں اور اسی لمحے سے ایک بھاری فالج کا حملہ ہوا اور اس کا دایاں حصہ مکمل طور پر بے حس ہو گیا اور وہ زبان سے ایک لفظ بھی نکالنے کے قابل نہ رہا۔ وہ شاندار حویلی جس کے صحن میں کبھی اس کا حکم چلتا تھا، اب اس کے لیے ایک قید خانہ بن چکی تھی۔ وہ زندگی بھر کے لیے بستر تک محدود اور اپاہج ہو گیا۔ اس کی آنکھیں اب بے بسی سے اپنے سامنے کھڑے اس شاہد کو تکتی تھی جس کو وہ کبھی حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ وہ اپنی ہی دولت اور شان و شوکت کے درمیان ایک زندہ لاش بن کر پڑا تھا اور اس کے پاس اپنے گناہوں پر پچھتانے کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ یہ اس کے تکبر کا سب سے دردناک اور عبرتناک انجام تھا جسے دیکھ کر پورے گاؤں کے لوگ کانپ اٹھتے تھے۔ اس کہانی کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ انسان کا غرور کبھی بھی قائم نہیں رہتا اور ظلم کی جڑیں کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، ایک نہ ایک دن قدرت کا انصاف انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ جو شخص آج کسی غریب کی غربت کا مذاق اڑاتا ہے اور اسے کمی کمین کہہ کر ٹھوکر مارتا ہے، اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وقت کا پہیہ پلٹتے دیر نہیں لگتی اور وہی ٹھوکر کل اس کے اپنے غرور کو مٹی میں ملا سکتی ہے۔ علم اور محنت وہ واحد طاقت ہے جو انسان کو ذلت کی تاریکیوں سے نکال کر بلندیوں پر لے جاتی ہے۔ کسی کی قابلیت کا فیصلہ اس کے خاندانی پس منظر یا مالی حالات سے کرنا جہالت کی نشانی ہے۔ حقیقی کامیابی تب ملتی ہے جب انسان اپنی محنت سے اپنا مقام بنائے اور ظالم کے سامنے جھکنے کے بجائے اسے اپنے کردار سے شکست دے۔ دنیا میں وہی انسان سرخ روح ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ خود کو بدلتا ہے اور دوسروں کے ساتھ کیے گئے ظلم کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ سچائی کا راستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو، بالآخر کامیابی حق والوں کو ہی ملتی ہے اور ظلم کا انجام ہمیشہ ذلت اور رسوائی ہوتا ہے۔ کہانی اچھی لگی تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔